السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میرا نام ہے مصعب بن زبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مصعب ٹاکس۔ آج میں بات کروں گا ہاؤ ٹو کنٹرول یور ایموشنز، آپ اپنے جذبات کو کیسے قابو کر سکتے ہیں، کیونکہ جذبات جو ہیں وہ ہر چیز کا ایک اہم جزو ہے ہماری زندگی میں ہر چیز میں ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں۔ کیسے پلے کرتے ہیں؟ فور ایگزامپل، آپ کو جو ہے آپ کا غصہ آنا کسی چیز پہ، ہم کیوں کہتے ہیں یہ بندہ جذباتی ہو گیا ہے؟ کیونکہ آپ اس ایٹ اے ٹائم اگر آپ ایگریسو ہوں گے، آپ کو غصہ آیا ہوگا تو آپ ٹھنڈے دماغ سے نہیں سوچیں گے، آپ کچھ بھی کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں گے۔ آپ میں اچانک سے غصے کی وجہ سے آپ میں ایک پاور آ جائے گی جو کہ نیگیٹو پاور ہوگی۔ ایسے کیسز آتے ہیں نا کہ فلانے بندے نے فلانے کو غصے میں یا لڑائی جھگڑے میں قتل کر دیا، تو وہ جذباتی ہو جاتا ہے، اس کو بعد میں خود بھی نہیں سمجھ آتی کہ میرے سے ہوا کیا ہے، میں تو یہ کرنا نہیں چاہتا لیکن میرے سے یہ ہو گیا، غصے میں ہو گیا۔ تو یہ غصہ کیسے آتا ہے؟ ہر انسان کی فطرت کا حصہ نہیں ہے، کچھ میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو بالکل ٹھنڈے مزاج کے ہوتے ہیں، آپ ان کو جتنا بھی اریٹیٹ کرو زیادہ سے زیادہ اٹھ کے چلے جاتے ہیں اس جگہ سے، لیکن وہ غصہ نہیں کرتے۔ غصہ فطرت کا حصہ نہیں ہے، غصہ جو ہے یہ جذبات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں میں جو ہے وہ جذبات پیک پہ ہوتے ہیں، جیسے اب کوئی بندہ ہے وہ سیڈ ہے تو ہم اسے کیا کہیں گے، یہ ایموشنل ہو گئے، یا اس کو جو ہے اپنے فلانا اپنے دادا یاد آ رہے ہیں، جو اس کے دادا فوت ہو گئے تھے تو وہ یاد کر کے یہ رو رہا ہے، تو یہ ایموشنل ہو گئے۔ اسی طرح ہماری لائف میں آج کل میں جو نیو جنریشن دیکھ رہا ہوں ان میں یہ کافی زیادہ ایشو آ رہا ہے، جذباتی بہت ہیں، ایموشنل، جذباتی، اور بات بات پہ غصہ کرنا، چڑچڑاپن، اور ہر دوسرا تیسرا بندہ پریشانی کی وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہے۔ مین ریزن اس کی جو ہے، ایک تو فائنینشیل کنڈیشنز ہے، میں سمجھ سکتا ہوں، میں جو ہے مڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتا ہوں، لیکن مڈل کلاس ہونا اٹس ناٹ اے بیڈ تھنگ۔ لیکن کیوں یہ ان ٹی وی ڈراموں نے، اس سوسائٹی نے، اس معاشرے نے، جو میرے جیسے اور کئی لوگ ہیں، جو بوائز کو چھوڑو جو گرلز ہیں، سب کی جو ذہنیت ہے اس پہ ایک عبور حاصل کر لیا گیا۔ عبور کیسے؟ آپ ڈراماز میں دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں، پہلے غریب ہوتا ہے، پہلے غریب لڑکی ہوتی ہے، فرض کرو ڈرامے میں اس کو جو ہے کسی امیر زادے سے جو ہے وہ دکھایا جاتا ہے محبت ہوگی، بعد میں ان کی شادی ہو گیا، وہ لڑکی کے پاس بھی صحیح پیسہ آ جاتا ہے، جائیداد آ جاتی ہے۔ تو ہم اس ڈرامے کو جو ہے اپنی ریئل لائف میں لے آتے ہیں، ریئل لائف ان اے سینس کہ ہم سوچتے ہیں کہ ایسا اصل زندگی میں بھی ہو سکتا ہے۔ ہم اتنے ڈرامے دیکھنے کے عادی ہو چکے ہیں آج کل کی جو جنریشن ہے، ڈراماز، فلمیں وغیرہ، یا کچھ بھی آپ جو نام دے رہے ہیں، نیٹ فلکس پہ جو آپ موویز وغیرہ دیکھتے ہیں، کچھ بھی، تو وہ ہم دیکھ کے اب ہمارا مائنڈ اس طرح بن چکا ہے کہ بس لائف اسی کا نام ہے، جو ہمیں دکھایا جا رہا ہے حقیقت میں بھی ایسا ہی ہے۔ نہیں، بالکل نہیں، حقیقت بالکل مختلف ہے، اپوزٹ ہے۔ اپوزٹ کیسے ہے؟ فور ایگزامپل، اب ڈرامہ میں دکھایا جا رہا ہے کہ ایک بندہ ہے، اس کے پاس جو ہے وہ پہلے غریب ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ کھانے کے لیے نہ پینے کے لیے، اس کو ایک نوکری ملی، اس کے بعد جو ہے اس نے وہ نوکری کی، پھر آہستہ آہستہ اس کا بزنس کھڑا ہوتا گیا، اس کے پاس گاڑی آ گئی، پیسے آ گئے، مال آ گیا، اس کی شادی ہوگی۔ اچھا، اب میں کیا یہ سوچوں گا کہ میرے لیے بھی یہ سب کرنا بہت چند دنوں کا کام ہے، میں بھی یہ سب کر لوں گا؟ نہیں، کیونکہ میں ریالٹی کو دیکھ کے سوچوں گا۔ ہم میں سے اکثر لوگ ریالٹی کو اگنور کر دیتے ہیں، ہم لوگ ریالٹی سے بھاگتے ہیں۔ ریالٹی جو ہے وہ بہت تلخ ہے، حقیقت جو ہے وہ بہت تلخ ہے، کیونکہ وہ ہم سے برداشت نہیں ہوتی، تو ہم حقیقت سے دور بھاگتے ہیں، اور اس حقیقت سے دور ہم جتنا بھی بھاگنے، آخر کار یہ حقیقت ہمارے سامنے کسی بھی ڈراؤنی یا بھیانک شکل میں آ کے کھڑی ہو جاتی ہے، اور پھر ہم سے اس کا سامنا نہیں کیا جاتا، اور پھر ہم خود کو ہارا و تسلیم کرتے ہیں۔ اور ہارنا یہ کوئی حال نہیں ہوتا، فیلئر جو ہے آپ کو ایک سبق سکھاتا ہے، لیکن وہ لوگ جو فیلئر سے سبق نہیں سیکھتے اور بیٹھ جاتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، میں نے اتنی محنت کی، جس کا صلہ نہیں ملا، یا میں نے انویسٹمنٹ کی، مجھے اتنے کروڑوں کا لاکھوں کا لاس ہوگا، تو چلو میں نے بزنس نہیں کرنا، میں بیٹھ سکتا ہوں۔ بیٹھنے سے گزارا ہوتا تو آج ہر انسان گھر میں بیٹھا ہوتا، کسی کو نوکری، کسی کو باہر جانے کی ضرورت نہ ہوتی، لیکن کیونکہ ایسی بات ہے ہی نہیں، ہمیں جو ہے ریالٹی کو سب سے پہلے تسلیم کرنا ہے، ہم نے ایکسیپٹ کرنا ہے کہ ہم اس معاشرے میں جی رہے ہیں جہاں پہ
پیسے کمانے جو ہیں بہت مشکل ہو چکے ہیں، لوگوں پہ جو ہے تہمتیں لگانا بہت آسان ہو چکا ہے، اور ہر طرف مطلب پرست لوگ ہیں، ہر طرف اپنا فائدہ پہلے دیکھتے ہیں، دوسرے کا بعد میں سوچتے ہیں، سوچتے ہی نہیں ہیں۔ جب مطلب ہوگا آپ سے بات کریں گے، مطلب نہیں ہوگا آپ کو ایسے پھینکیں گے جیسے آپ کبھی ان کی لائف میں آئے ہی نہیں تھے۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے۔ تو جذبات کیا ہیں، ہم جو ہے نا بہت زیادہ اس چیز کو اپنے اوپر سوار کر دیتے ہیں۔ سوار کیسے کہ اب فار ایگزامپل تو نہیں، خیر یہ ریالٹی بھی ہے۔ آج کل میں کئی نوجوان دیکھتا ہوں جو اس چیز کا شکار ہیں۔ نوجوان مجھے سنتے بھی ہیں، اکثر مجھے ملتے بھی ہیں، حالانکہ میرے اتنے زیادہ سبسکرائبر نہیں ہیں، لیکن جتنے بھی ہیں، لیکن اگر کبھی کسی جگہ ان سے ملاقات ہو جائے، وہ کہتے ہیں آپ بہت اچھی باتیں کرتے ہیں۔ تو میں اسی چیز کو آبزرو کرتا ہوں، اپنے ارد گرد سوسائٹی کو آبزرو کر کے باتیں کرتا ہوں۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہوتا کہ ہر چیز میں ایسی اگزامپل لے آؤں، یا میں کوئی اس چیز کا مجھے شوق ہے کہ ہر چیز میں پیار محبت کا ذکر ہو، لیکن یہ پیار محبت ہر جگہ گھسی ہوئی ہے۔ آج ہر دوسرا تیسرا نوجوان آپ کو ایسا ملے گا جو کہے گا کہ یار میری معذرت کے ساتھ، یار میری وہ فلانی بندی تھی، اس کا جو ہے وہ موڈ خراب ہے، یا وہ میرے سے ناراض ہے، مجھے کچھ بتاؤ میں کیسے اس کو راضی کروں، یہ وہ، یار وہ اس کی کہیں اور شادی ہو گئی ہے اور اب وہ بندہ وہ ڈپریشن میں چلا گیا ہے، یہ وہ فلانا ڈمکانا۔ تو ایک لاجیکل سی بات ہے نا، ایک ریلیشن جس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے، اجازت ہوتی تو پھر آپ کہتے، اجازت نہیں ہے تو آپ نے وہ اپنے طرف سے بنایا، اس میں اسلام نے نہیں کہا کہ آپ اس طرح کے ریلیشن نہ ہو۔ بہت سے نوجوان ایسے ملتے ہیں، ایسے میں دیکھتا ہوں ارد گرد، کیونکہ میں بھی اسی سوسائٹی کا حصہ ہوں، جن کو جو ہے وہ کوئی نہ کوئی، جیسے کسی لڑکے کو کوئی لڑکی پسند آ گئی اور وہ اس لڑکی سے بات کرے گا تو وہ لڑکی یا تو اس کو ریجیکٹ کر دے گی، یا اس میں جو انٹرسٹ شو نہیں کرے گی اتنا، یا کچھ لڑکیاں ہوتی ہیں جو انٹرسٹ بھی شو کرتی ہیں اور پھر جو ہے آخر میں جو ہے دھوکہ بھی دے دیتی ہیں، مطلب وہ کہنے کو ٹائم پاس ہوتا ہے، سارا کچھ وقت گزاری ہوتی ہے۔ تو یہ ایک چین چل رہا ہوتا ہے۔ چین کیسے کہ آپ بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتے ہیں، اسپیشلی بوائز تو میں نے بہت زیادہ دیکھے ہیں جو بہت زیادہ ہی کچھ ان میں جو ہے جذبات ہوتے ہیں کہ کسی کو مطلب اگر چاہے تو بس مجھے یہی چاہیے، مجھے کوئی اور چاہیے نہیں ہے، بس وہی زندگی ہے، وہی دنیا ہے، مطلب ایسے ڈائلاگ مارتے ہیں کہ مجھے ہنسی آ جاتی ہے۔ تو یہ سارا اٹس اے نیچرل تھنگ ہے، لو میں جو ہے نا اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن آپ کو ان چیزوں کو کنٹرول کرنا ہوگا۔ جب آپ اپنی جو آپ کی جو ہوتی ہے وہ رسی جو ہے کسی انسان کے ہاتھ میں دے دیتے نا، اگلے کو آپ فیل کرواتے ہیں کہ تم میرے لیے بہت اسپیشل ہو، میں تو تمہارے بغیر زندگی گزارنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، میں مار دوں گا، یہ ہے وہ ہے، اگلے کو آپ بار بار اسپیشل فیل کراؤ گے، وہ آپ کو اتنا ہی تڑ پائے گا، وہ آپ کو اتنا ہی پیچھے لگائے رکھے گا، وہ آپ کو اگنور بھی کرے گا، ہو سکتا ہے وہ جو ہے وہ آپ کو سامنے ملے تو اچھے طریقے سے ملے، لیکن ویسے آپ سے کبھی بات ہی نہ کرے، آپ کو اپنے پیچھے لگائے رکھے، اور اس میں آپ کی بھی لائف ویسٹ ہوتی ہے، آپ کے جو گولڈن ٹائم پیریڈ ہوتا ہے وہ بھی ویسٹ ہوتا ہے۔ آج کئی نوجوان ہیں، کئی میں نے ایسے دیکھے ہیں کہ جو اس وجہ سے جو ہے وہ دماغی مریض بن چکے ہیں کہ بس جی یہی سب کچھ ہوتا ہے اور تو کچھ ہوتا ہے نہیں۔ بھائی ویک اپ ٹو ریالٹی کو ایکسیپٹ کرو، ریالٹی میں یہ پیار محبت یہ کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ صرف ڈراماز میں فلمز وغیرہ میں اچھا لگتا ہے۔ اب میرے سرکل میں الحمدللہ ایسے کوئی لوگ ہیں ہی نہیں، اور نہ مجھے پسند ہے کہ میں کسی فیمیل کے ساتھ فرینڈ شپ کروں، لیکن میں اگر کہیں فار ایگزامپل کہیں کانفرنس ہوتی ہے یا کچھ اس طرح کا جہاں پہ فیمیل بھی ہوتی ہیں تو میں اوائڈ کرتا ہوں، میں نہیں، مطلب جیسے اور لڑکے ہوتے ہیں میں فری ہوتے ہیں، میں ایسا نہیں کرتا۔ اور پھر بعد میں مجھے سننے کو ملتا ہے کہ اس میں تو ایٹیٹیوڈ ہے، یہ تو مطلب بدتمیز ہے، یہ ہے وہ ہے۔ میں کہتا ہوں بھائی اگر تمیز داری سے کہتے ہیں کہ آپ نے ایک لڑکا جو ہے وہ 4 لڑکیوں کے گروپ میں جا کے ہنسی ٹھٹے کرے گا، ان سے ہنسی مذاق کرے گا، لڑکیاں بھی ہنسیں گی، اگر تمیز اس چیز کا نام ہے تو پھر میں بدتمیز ہی ٹھیک ہوں۔ اگر آپ اس کو بدتمیزی سمجھتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ بدتمیز کہہ سکتے ہیں، مجھے کوئی ایشو نہیں ہے، کیونکہ ایسی تمیز داری سے تو میں پناہ مانگتا ہوں، مجھے نہیں چاہیے ایسی تمیز داری۔ اور دوسری چیز، آپ کو تجربات لائف میں بہت کچھ سکھا جاتے ہیں، آپ کو جو ہے وہ اگر مجھے کوئی کہے نا اس نے کسی چیز کا تجربہ نہیں کیا ہوتا اور وہ کہے کہ مجھے آپ اس بارے میں مشورہ دیں گے کیا کریں، میں اسے کہتا ہوں کہ بس ابھی چلنے دو، جو چل ہے اسے چلنے دو،
کیونکہ میں جانتا ہوں کہ جب تک کہ بندہ ایکسپیرینس نہیں کرے گا، اس میں مشورہ بھی دے دوں اس کو، میری بات سمجھ میں نہیں آئے گی سمجھ میں، جتنا بھی آپ سمجھا لو۔ جب اس کو ایک چیز کا تجربہ ہو جائے گا، جب اسے پتہ چل جائے گا، لیسن مل جائے گا، تب اسے وہ چیز آ کے سمجھ میں آئے گی۔ تو اپنے ایموشنز کو قابو میں لائیں، بہت زیادہ سینٹی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بہت زیادہ وہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی چھوڑ کے چلا گیا تو ہائے میری دنیا اجڑ گئی، میں مار جاؤں گا، یا بھائی کچھ نہیں ہوتا، موو آن کرو، لائف میں کم بیک کرو، کیریئر بناؤ، آپ سے جڑے لوگ جو آپ سے محبت کرتے ہیں ان کے لیے زندگی گزارنی اپنے ناک۔ آپ فضول کے جو اپنے قیمتی آنسو ہوتے ہیں وہ آپ ایسے لوگوں کے اوپر ضائع کرتے ہیں جن کی قیمت ان سے بھی سستی ہوتی ہے، جو آپ کے آنسو ہوتے ہیں۔ ان کو سنبھال کے رکھو، اور آپ اگر صبر کرو گے تو اللہ آپ کو بہترین نواز دے گا، اور اگر صبر نہیں ہوگا آپ سے تو پھر لائف چلے گی نہیں آگے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگے گی، اگر اچھی لگے تو میرا چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور میری ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ تھینک یو، میں آپ سے ملتا ہوں پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔